بر صغیر کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ اس فکر کو اگر نوجوانوں کے اندر کسی نے داخل کیا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے. بلکہ بہت سارے نوجوان جیلوں میں ہیں، انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ فکر ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لی ہے. زندگی بھر خلافت کی رٹ لگاتے رہے اور یہی زہریلا فکر نوجوانوں کے دماغ میں ڈالتے رہے کہ یہ سب کے سب، آپ نے وہ مشہور کلپ ان کی سنی ہوگی کہ نماز، روزے اور حج زکات جو ہے نا، اور تمہاری دعائیں، بلکہ حرم شریف کے اندر جو دعائیں لوگ کرتے ہیں، یہ سب تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. بہت مشہور کلپ ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ تم نے خلافت کی کوشش نہیں کی ہے. اصل کام کیا ہے؟ زمین پر اللہ رب العالمین کی حکومت قائم کرنا. اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں اس فکر رکھنے والے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے ان کے نزدیک لا حاکم الا اللہ. الہ کا معنی حاکم کے کر لیتے ہیں یہ، کہ صرف اللہ کی حکومت چلے گی، اللہ کی بس واحد حاکم ہے. اسی کلمے کے لیے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ کے رسول کو بھی بھیجا. اللہ کے رسول کا اصل مقصد دنیا کے اندر اللہ کی حکومت قائم کرنا تھا. یہ ان کا نظریہ ہے. حالانکہ قرآن کریم جگہ جگہ پر اس باطل فکر کی تردید کرتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. عبادت اصل مقصد ہے ہماری تخلیق کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولانا مودودی نماز، روزے اور حج زکات وغیرہ جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان کو ٹرننگ کورس کہتے تھے کہ اصل جو ہدف ہے اور ٹارگٹ ہے اس کے لیے بس ایک ٹرننگ کورس ہے. یہ اس کی حیثیت بس یہ ہے. اور اصل جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے. یہ خلافت کا نشہ نوجوانوں کے ذہن میں ڈال دینے کے بعد یہ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں اور مسلمانوں کا ہی خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ آئے دن دیکھتے ہی ہوں گے کہ فلاں مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا. مارنے والے کون؟ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف مسلمان ہیں. جن کو مارا گیا وہ کون؟ وہ بھی مسلمان. مارنے والے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، ان کا خون حلال ہو چکا ہے. مارنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کو مار کر ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے. تو یہ خوارج کی فکر تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اگر صحابہ کرام سے یہ راضی نہیں ہو سکتے تو عام لوگوں سے راضی ہو جائیں گے؟ اگر صحابہ کرام سے راضی نہیں ہو سکتے اور ان کی نظر میں صحابہ کرام کا ایمان بھی مشکوک ایمان ٹھہرتا ہے اور ان کا خون حلال ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کا خون تو بہت ان کے لیے سستا ہوگا. تو یہ فکر آج کی تاریخ میں بھی اگر کہا جائے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے.